دا جنرل کلازز ایکٹ 1897 آج کا یہ ہمارا ایکٹ ہے، ایکٹ نمبر 10 آف 1897. ساتھ مارک کرتے جائیں آپ. اس کے بعد جو ڈیٹ ہے اس کی وہ ہے 11 مارچ 1897. سیکشن 1 سے شروع کرتے ہیں. دس ایکٹ میں بی کالڈ دا جنرل کلازز ایکٹ 1897. جنرل کلازز ایکٹ جو ہیں یہ دو ہیں، ایک 1956 کا بھی جنرل کلازز ایکٹ ہے، آپ نے وہ نہیں پڑھنا، آپ نے 1897 کا پڑھنا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جی نیکسٹ. اس کے اندر جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ لکھواتا بھی جاؤں گا. یاد رکھنا ہے کہ ہر لا کا ایک پریمبل ہوتا ہے. پریمبل کے لیے آپ کچھ ورڈز لکھ لیں. پریمبل ہمیں کسی بھی لا کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اس لا کا آبجیکٹ کیا ہے. جتنے لاز ہیں یاد رکھیے گا ہر ایک کا پریمبل ہے، لیکن کوڈ فی ایکٹ کا پریمبل نہیں ہے. ہاں، کوڈ فی ایکٹ کا نہیں ہے. لکھیں جی اس کا. A preamble is considered to be gateway to any statute سیمی کولن آگے آئے گا. It is bedrock to understand the scope, purpose and object of any statute. اب یہ جو جنرل کلاس ایکٹ ہے یہ بنایا کس لیے گیا ہے؟ یاد رکھنا ہے جو جنرل کلاس ایکٹ بنایا گیا ہے یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے کچھ ورڈز کی، کچھ سنٹینسز کی، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اچھی طرح سے کی جا سکے. بیسیکلی اس کا پرپس جو تھا وہ انٹرپریٹیشن تھی. اس کے بعد اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی. یہاں پر ہم سیکشن 2 پہ. سیکشن 2 میں ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے. کچھ ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے جو اہم نہیں ہیں، باقی جو ڈیفینیشن ساری ہیں وہ ہم کریں گے. سیکشن 2 دیکھ لیں جی، رپیل ہے. سیکشن 3 پہ آ جائیں. سیکشن 3 کے اندر ڈیفینیشنز ہیں. سب سے پہلی جو ڈیفینیشن آپ کے پاس آتی ہے جنرل کلاس ایکٹ میں ابیٹ کی آتی ہے. جیسے آپ نے سیکشن 107 دیکھتے ہیں پاکستان پینل کوڈ کا، وہاں پر ابیٹمنٹ کا ہے، وہ چیپٹر ہے پورا ابیٹمنٹ کا. ابیٹ ود اٹس گرامیٹیکلی ویریشنس اینڈ کوگنیٹ ایکسپریشن. کوگنیٹ ایکسپریشن وہ ایکسپریشن ہوتے ہیں جو سملر نیچر کے ہوتے ہیں. شیل ہیو دا سیم میننگ ایز ان دا پاکستان پینل کوڈ. اب وہاں پر کیا ہے پاکستان پینل کوڈ میں؟ انسٹیگیٹ اینی پرسن، انگیج کا ورڈ ہے نا سیکنڈ، اور تھرڈ ہے انٹینشلی ایڈ. یہ تین چیزیں ہیں بیٹمنٹ کے اندر. اگر آپ دیکھتے ہیں سیکشن 107 تو وہاں پر تین چیزیں ہیں، انسٹیگیٹ کرنا، انگیج کرنا اور ایڈ کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیفینیشن آتی ہے جی اسی میں سملر نیچر کے. اس کے بعد نیکسٹ اس کے ڈیفینیشن پہ آ جائیں. آگے آتا ہے جی جو ہم نے کرنی ہے. اسیڈک اسٹیٹ شیل مین اینی ٹیریٹری ان انڈو پاکستان سب کنٹیننٹ وچ دا سینٹرل گورنمنٹ ریکگنائز ایز اے اسٹیٹ ویدر ڈسکرائب ایز اے اسٹیٹ. نیکسٹ آ جائیں ایکٹ پر. Act used with reference to an offence or a civil wrong shall include a series of acts. Yani act includes series of acts and words which refer to acts done extend also to illegal omission. اگر آپ سیکشن 33 دیکھیں پاکستان پینل کوڈ کا تو وہاں پر بھی یہ سیم چیز آپ کو ملے گی. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ڈیفینیشن آئے گی جنرل کلاس ایکٹ میں وہ ایفیڈیوٹ کی آئے گی. سیکشن 3 کے سب کلاس جو اس کا سب سیکشن 3 ہے وہ دیکھیں. ایفیڈیوٹ کیا ہے جی؟ پہلے میں ڈیفینیشن پڑھتا ہوں پھر اس کے بارے میں آپ کو کچھ لکھواتا ہوں. ایفیڈیوٹ شیل انکلوڈ افرمیشن اینڈ ڈیکلریشن ان دا کیس آف پرسن بائی لا الاؤڈ ٹو افرم اور ڈکلیئر انسٹیڈ آف سویرنگ. اس کے لیے لکھیں جی نیچے ایفیڈیوٹ کے نیچے
An affidavit is a declaration. An affidavit is a declaration in writing. An affidavit is a declaration in writing and Solomon affirmation, SOLEMN, Solomon affirmation before a person duly authorized to administer oath, before a person duly authorized to administer oath, comma, in token of to administer oath, in token of having made the statement. اب میں ساری پڑھنے لگا ہوں. An affidavit is a declaration in writing on solemn affirmation before a person duly authorized to administer oath in token of having made the statement. اگر ایفیڈیوٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اگر سی پی سی کا آرڈر 90 نکالیں تو وہاں پر بھی وہ ایفیڈیوٹ کو ہی ڈیل کرتا ہے. ایفیڈیوٹ کے یاد رکھنا ہے 3 پارٹس ہوتے ہیں. اگر ہم ججمنٹ دیکھتے ہیں پی ایل ڈی 1995 لاہور 98 پیج ہے, پی ایل ڈی 1995 لاہور 98. اب 3 کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ایفیڈیوٹ کو 3 پارٹس میں جو تقسیم کیا گیا اس کے لیے میں نے ججمنٹ لکھوائی ہے, پی ایل ڈی 1995 لاہور پیج 98. اب سب سے پہلے جو پہلا ہے پارٹ, نیم آف دا کورٹ, پہلا پارٹ کے اندر نیم آف دا کورٹ, ٹائٹل اینڈ سبجیکٹ آف دا پروسیڈنگس. نیم آف دا کورٹ, ٹائٹل اینڈ سبجیکٹ آف دا پروسیڈنگس اینڈ name of the court and subject of the proceeding and name etc of the deponent. سب نے لکھ لی ہے کہ پھر ریپیٹ کروں؟ name of the court, title and subject of the proceedings and name etc of the deponent. یہ ایک پارٹ ہو گیا ہمارا. اب دوسرے پارٹ پر چلتے ہیں. Declaration of facts. Declaration of facts are to be proved by the affidavit. Declaration of facts are to be proved by the affidavit. Proved by the affidavit. Duly signed by the declarant. Duly signed by the declarant. اب یہ 2 پارٹ ہو گئے. تیسرا پارٹ ویریفیکیشن. ویریفیکیشن سیکنڈ والا ریپیٹ کر رہا ہوں, تھوڑا اپنے جو پین ہے وہ بھی تیز چلائیں نا. ڈیکلریشن آف فیکٹس آر ٹو بی پرووڈ بائی دا ایفیڈیوٹ سائنڈ بائی دا ڈیکلرنٹ, DECLARANT. اور تھرڈ پہ چلتے ہیں جی. تھرڈ ہے ویریفیکیشن ڈیولی سائنڈ بائی دا ڈیپوننٹ. Verification duly signed by the deponent and attested by the oath commissioner. And attested by the oath commissioner. اگر دیکھیے گا کوئی بھی پارٹ اگر مس ہو تو یاد رکھنا ہے وہ ایفیڈیوٹ نہیں ہوگا. اب آپ کو ایک ایفیڈیوٹ کا جو اس کا ایفیڈیوٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر جو کیسز پڑے ہوتے ہیں, ایفیڈیوٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی, اور آپ نے اس حساب سے ایفیڈیوٹ خود بھی لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. جب اگلا ٹیسٹ میں نے آپ کا لینا ہے تو میں نے آپ سے ایفیڈیوٹ لکھوانا ہے. اس کے بعد 3 کے بعد آگے جو یہ 4 آ جاتی ہے برسٹر ہے. Barrister shall mean a barrister of England or Ireland or a member of the faculty of advocates in Scotland. یعنی برسٹر کون ہوگا؟ برسٹر جو ہوگا ممبر ہوگا کس کا؟ فیکلٹی آف دا ایڈوکیٹس ان اسکاٹ لینڈ. اس کے بعد برسٹر آف انگلینڈ اور آئرلینڈ. یہ نہیں
بیرسٹر وہ لیگل پریکٹیشنر ہوگا جو انز آف دا کورٹ آف انگلینڈ سے کوالیفائڈ ہوگا. یہ جو تینوں ہم نے بولے ہیں، اسکاٹ لینڈ بولے ہے اور اس کے بعد باقی آئرلینڈ اور انگلینڈ بولے ہے. بامبے کورٹ کو چھوڑیں، آگے برٹش انڈیا. نیکسٹ ہمارے پاس ڈیفینیشن جو آتی ہے اس پہ ہم چلتے ہیں جی. نیکسٹ ہمارے پاس سیکشن 3 کا سب سیکشن 9 آئے گا. چیپٹر شیل مین اے چیپٹر آف دا ایکٹ اور ریگولیشن ان وچ ورڈز اکرز. جس میں ورڈز آتے ہیں وہ چیپٹر ہے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے جی کلیکٹر 10 پہ. یہ جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہیں یہ کلیکٹر ہیں. بیسیکلی جو کلیکٹر ہوتا ہے نا، یہ چیف آفیسر ان چارج آف ریونیو ہوتا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں. چیف آفیسر ان چارج آف دا ریونیو ایڈمنسٹریشن آف اے ڈسٹرکٹ کالڈ کلیکٹر. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا کمنسمنٹ. کمنسمنٹ یہ ہے کہ کسی ایکٹ کی جو ہے وہ کمنسمنٹ کب ہوتی ہے، یعنی کم انٹو فورس کب آتا ہے. یہ سیکشن 3 سب سیکشن 12 تھا. اپنے کنسیپٹ جو ہیں اس لا کے کلیئر کر کے جائیے گا. اس کے بعد کمشنر اس کو چھوڑیں. نیکسٹ آتا ہے جی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ڈیفینیشن آئے گی اس پہ چلتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں جی ڈسٹرکٹ جج پہ. جج آف اے پرنسپل سول کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن. یہ آپ کو بار بار سوال آتا ہے. پرنسپل سول کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن کون ہوگا ہیڈ؟ ڈسٹرکٹ جج. یہ بات جنرل کلاس ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے، سی پی سی میں بھی لکھی ہوئی ہے. سیول کی ہوگا نا، وہاں پہ ورڈ سیشن جج ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں ڈاکومنٹ. اب ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے یہ ہمیں کہاں پر ملتی ہے؟ ایک تو ہمیں قانون شہادت میں ملتی ہے، اس کے بعد پی پی سی کے سیکشن 29 میں بھی ملتی ہے. ڈاکومنٹ کیا ہے؟ ڈاکومنٹ shall include any matter written, expressed, described upon any substance by means of letter, figure, marks وغیرہ. وہ ڈاکومنٹ کہلائے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی فادر کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں 18 پہ. ان دا کیس آف اینی ون ہوز پرسنل لا permits adoption shall include an adoptive father. نیکسٹ فائنینشیل گڈ فیتھ ہے. گڈ فیتھ کی ڈیفینیشن 20. اب گڈ فیتھ پی پی سی میں بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ جیسے ہندو لا میں تو ہے لیکن ہمارے اسلامک لا میں نہیں ہے. جو اڈاپٹیو سن ہوتا ہے نا، جو آپ کرتے ہیں، آج کل کو ججمنٹ آئی ہوئی ہے ریسنٹلی، وہ میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھی ہے، حصہ لے جاتا ہے پراپرٹی میں سے. ادروائز یاد رکھنا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک لا جو ہے وہ جو ستیلا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی پراپرٹی سے حصہ نہیں لیتا. اس کے بعد آتا ہے جی گڈ فیتھ سیکشن 20. گڈ فیتھ اے تھنگ شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ڈن ان گڈ فیتھ ویئر اٹ از ان فیکٹ ڈن اناسٹلی ویدر اٹ از ڈن نیگلیجنٹلی اور ناٹ. گڈ فیتھ کیا ہے؟ کسی چیز کو آپ اگر اناسٹلی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ گڈ فیتھ ہے. گڈ فیتھ کی ڈیفینیشن صرف پی پی سی میں نہیں لکھی ہوئی. کسی کو یاد ہے پی پی سی کے کس سیکشن میں ہے؟ شاباش، 52 سیکشن میں ہے. لمیٹیشن ایکٹ میں بھی لکھی ہوئی ہوگی، سیکشن 2 سب سیکشن 7 میں ہوگی گڈ فیتھ کی ڈیفینیشن. اس کے بعد گڈ فیتھ کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیفینیشن آتی ہے آگے آ جائیں جنابے والا آپ سیکشن 3 اموویبل پراپرٹی پہ 25 جو ہے. اموویبل پراپرٹی
یاد رکھیے گا جب آپ سیکشن 16 پڑھتے ہیں نا سی پی سی، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سوٹ آپ کہاں پر فائل کر سکتے ہیں اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے. وہ جو اموویبل پراپرٹی کی ڈیفینیشن پراپر ہے نا وہ آپ کو جنرل کلاس ایکٹ میں سے ملتی ہے. اموویبل پراپرٹی شیل انکلوڈ لینڈ، اب اس کے اندر لینڈ بھی انکلوڈ ہو گیا. بینیفٹس ٹو دا ارائز آؤٹ آف لینڈ، جو اس لینڈ سے بینیفٹ ارائز ہوتے ہیں. اینڈ تھنگز اٹیچ ٹو دا ارتھ، جو چیزیں بھی زمین کے ساتھ منسلک ہوں گی. آر پرماننٹلی فاسٹن ٹو اینی تھنگ اٹیچ ٹو دا ارتھ، جو چیزیں پرماننٹلی فاسٹن ٹو دا ارتھ ہوں گی وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ اموویبل پراپرٹی کہلائے گی. سیکشن 2 سب سیکشن 25 اس کا بہت اہم سیکشن ہے، اس کو یاد کیجیے گا، کل میں آپ لوگوں سے سنوں گا بھی یہاں پہ. اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس ڈیفینیشن آتی ہے اس پہ چلتے ہیں جی. imprisonment. Imprisonment shall mean imprisonment of the description as defined in Pakistan Penal Code. اب وہاں پہ کیا ہے ڈیفائن کیا گیا؟ وہاں پہ ڈیفائن کیا گیا imprisonment سمپل ہوگی یا ریگورس ہوگی. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ڈیفینیشن آئے گی مجسٹریٹ ہے. مجسٹریٹ کے اندر آپ کے پاس جیسے آپ سیکشن 32 مجسٹریٹ دیکھتے ہیں، مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس، مجسٹریٹ سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس. اس کے بعد منتھ آتا ہے. منتھ جو ہے یہ برٹش کیلنڈر کے مطابق ہوگا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون. موویبل پراپرٹی سیکشن 3 سب سیکشن 34 ہے. موویبل پراپرٹی شیل مین پراپرٹی آف ایوری ڈسکرپشن ایکسیپٹ اموویبل پراپرٹی، یعنی کہ جو پراپرٹی اموویبل نہیں ہوگی وہ کون سی پراپرٹی ہوگی؟ وہ موویبل پراپرٹی ہوگی. اس کے بعد اوتھ. Oath shall include affirmation and declaration in the case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing. یہ نہیں آپ اوتھ پہ کسی چیز کا ڈینائی کر دیتے ہیں. ایک قانون شہادت میں بھی آرٹیکل ہے اس کے لیے، کوئی بتائے گا کون سا ہے؟ اس کو ڈیل کرتا ہے 163. شاباش. 163 آرٹیکل جو قانون شہادت کا ہے وہ بھی اوتھ سے ریلیٹڈ ہے. آگے آتا ہے جی سیکشن 3 کا 37. اوفینس کیا ہے؟ اوفینس کی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. این ایکٹ اور اومیشن which is punishable by law called offense. An act or omission which is punishable by law called offense. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیفینیشن اہم آئے گی اس پہ چلتے ہیں جی. پارٹ، یہ سیکشن 3 سب سیکشن 38 ہے. پارٹ shall mean a part of the act or regulation in which the word occurs. Part shall mean a part of the act or regulation in which the word occurs. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی. پبلک نیوسنس. اب پبلک نیوسنس کے متعلق آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو کون کون سے سیکشن ڈیل کرتے ہیں ساتھ میں. پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 268، سی پی سی میں سیکشن 91 اور سی آر پی سی میں یہ 133 سی آر پی سی. 133 سی آر پی سی، پاکستان پینل کوڈ میں 268 اور سی پی سی میں سیکشن 91. اب پبلک نیوسنس کیا ہوگی؟ اب پاکستان پینل کوڈ میں وہ کہتے ہیں ڈیفائن کیا گیا ہے، بڑی سمپل سی شارٹ سی ڈیفینیشن ہے. ٹو ڈسٹرب دا پیس آف پبلک ایٹ لارج، ٹو ڈسٹرب دا پیس آف پبلک ایٹ لارج کالڈ پبلک نیوسنس. نیکسٹ آگے جو ڈیفینیشن آپ کے پاس آئے گی سائن سن، اس کو چھوڑیں. وہ دیکھ لیجئے گا، وہ اتنے کوئی آپ کے بیسک کنسیپٹ نہیں ہے. آگے ول ہے. ول جو ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ 1/3 ہوتی ہے 57 پہ. ایئر آتا ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو برٹش کیلنڈر ہے.
اسی کے ساتھ ہی جو ہمارا ڈیفینیشن کا پورشن ہے یہ ہوتا ہے کمپلیٹ. ان ڈیفینیشن کو جا کے گھر جا کے دیکھیے گا. آگے ہم شروع کرتے ہیں جو ہمارے پاس پورشن ہے سیکشن کا, سیکشن 4 سے لے کے آگے جتنے جو اہم سیکشن ہیں سارے کے سارے ابھی آج ہم وہ کریں گے, اس کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اب ہم آگے چلتے ہیں جی سیکشن 4 پہ. چلو جی شروع کرتے ہیں سیکشن 4 سے. سیکشن 4 کیا ہے جی؟ اپلیکیشن آف فور گوئنگ ڈیفینیشن ٹو پریویس انیکٹمنٹ. اب میں اس کے لیے آپ کو 2 لائنیں لکھواؤں گا, آپ نوٹ کر لیں, آپ کا یہ سیکشن 4 کلیئر ہو جائے گا. بائی سیکشن 4 آف جنرل کلاسز ایکٹ, بائی سیکشن 4 آف جنرل کلاسز ایکٹ 1897, some of the definitions as contained in section 3 جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, as contained in section 3 are made applicable to earlier central acts, are made applicable to earlier central acts made after the 3rd day of January 1868 and regulation made after the 3rd day of January 1868 and regulation made on or after the 14th day of January 1887. یعنی جو ڈیفینیشن ہے جو پہلے چل رہی تھیں وہ اب آگے بھی وہی چلیں گی. اگر دیکھیں تو آج بھی لا ہمارے پاس یہی ہے. لا کے اندر ایسا ہم کوئی خاص جو ہے وہ آپ نے جو سوال ہوتے ہیں نا وہ دیکھیں تیار کیسے کرنے ہوتے ہیں. تیار آپ کو یہ ہوتا ہے جنرل کوسچن جیسے آپ کو آ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرانے لاز ہیں وہی چل رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نئے لا جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے. اس حوالے سے آپ نے لکھنا ہے. آپ کے جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ بھی لا کے کلیئر ہونے چاہیے. باقی وہاں پہ جا کے یہ آپ جب پیپر کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کے وہ سوال دے رہے ہوتے ہیں آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ پڑھا ہوا ہے. وہاں پہ آپ کی بیسک کنسیپٹس بہت زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ بے ریکٹ پڑھیں آپ. اس کے بعد چلتے ہیں جی سیکشن 5 پہ. سیکشن 5 یہ اب ایک نیا پورشن شروع ہوتا ہے, جنرل رولز آف کنسٹرکشن. جنرل رولز آف کنسٹرکشن. Where any central act is not expressed to come into operation on any particular day, when it shall come into operation on the day in which it received the assent. یعنی جب کسی لا کے بارے میں یہ نہ لکھا گیا, اس لا کے اندر موجود نہ ہو یہ بات کہ یہ کب کم انٹو فورس آئے گا, تو یاد رکھنا ہے وہ لا تب کم انٹو فورس آتا ہے جب اس کو اسینٹ مل جاتی ہے. جیسے ہمارے پاس اسینٹ کس سے ملتی ہے, پریزیڈنٹ سے ملتی ہے. جیسے اب کوئی بھی لا ہے نا آپ کا, اگر سینٹرل لا ہے یعنی کہ فیڈرل جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے وہ پاس کیا, اس نے سینٹ کے پاس گیا, سینٹ کے بعد جب اس کو پریزیڈنٹ کی اسینٹ مل جاتی ہے, اگر یہ لا کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ کب کم انٹو فورس آئے گا تو اس دن سے ہم لاگو ہوگا, اس دن سے انفورس ہوگا جس دن سے اس کو اسینٹ مل جائے گی. کلیئر ہے جی؟ یہاں پہ پاکستان میں تو پریزیڈنٹ ہی ہوگا نا. اس پر ایک ججمنٹ ہے وہ بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے. 1966 PLD 1966 سپریم کورٹ پیج 628. PLD 1966 سپریم کورٹ پیج 628 یعنی کہ 628. چلتے ہیں جی ہم سیکشن 6 کی طرف. سیکشن 6 ویری امپورٹنٹ سیکشن. یا پیپر میں سیکشن 6 آ رہا ہوتا ہے یا سیکشن 26 آ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ٹوٹل 5 چیزیں ہیں, A B C اور D E ہے. یہ پانچوں کو آپ نے مارنا ہے رٹا. یہ سوال پیپر میں سمجھ لیں کہ آنا ہی آنا ہے, اتنا اہم سوال ہے یہ. سیکشن 6 جنرل کلاسز ایکٹ
اس کے لیے دو بڑی اہم ججمنٹ ہیں. ایک ججمنٹ ہے 1993 کی. 1993 SCMR پیج 1589. 1993 SCMR پیج 1599 89. اس کے بعد دوسری ججمنٹ ہے 2016 VLR پیج 2016 VLR پیج 2683. اب یہ جو سیکشن 6 ہے دیکھنا اس کے اندر آپ نے یہ کہ رپیل کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. یہی بات اگر ہم رپیل کی دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن کا جب آپ آرٹیکل 264 نکالتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ سیم چیزیں ہیں. اس کو آپ نے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 264 کے ساتھ ملا کے بھی پڑھنا ہے. لاز جو ہوتے ہیں نا ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں, جنرل لا, اسپیشل لا. اسپیشل لا جو ہوتا ہے وہ جنرل لا سے پریویل کرتا ہے, اور اگر کانسٹیٹیوشن اور اسپیشل لا کے درمیان میں اختلاف آ جائے تو یاد رکھنا ہے کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ پریویل کر جاتا ہے. اب اس کو چلتے ہیں لے کے افیکٹ آف رپیل کہ جو رپیل ہے اس کا افیکٹ کیا ہوگا. Where this act or any central act or regulation made after the commencement of this act repeals any enactment hitherto کا مطلب ہوتا ہے until now, made or hereafter to be made, then unless definite intention appears the repeal shall not. اب یہ 5 کام کرے گی رپیل جو ہے, 5 افیکٹ آپ اس کے اندر دیکھ لینے ہیں. یہ جو کلاس 1 ہے رپیل ہوتا ہے ابالش کرنا, ختم کرنا, ٹو اینڈ کرنا. یہ جو کلاس اے ہے اس پر میں آپ کو بھیجوں گا مٹیریل, وہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ریوائیو اینی تھنگ ناٹ ان فورس. ریوائیو کا مطلب ہوتا ہے پھر سے زندہ کرنا. ریوائیو اینی تھنگ ناٹ ان فورس آر ایگزسٹنگ ایٹ دا ٹائم ایٹ وچ دا ریپیل ٹیکس افیکٹ. کیا آپ کو سمجھ آئیے یہ ورڈ پڑھ کے, کیا یہ آپ کو سمجھ آئیے لائن پڑھ کے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کہ اس چیز کو زندہ نہیں کرتی کہ جو کہ ناٹ انٹو فورس ہے, جو کہ فورس میں ہی نہیں ہے, اس چیز کو رپیل جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ نہیں کرتی. اس پر میں تھوڑا سا آپ کو مٹیریل دوں گا, اس سے آپ کا بیسک کنسیپٹ ہوگا. پورے اس پہ میں آپ کو ججمنٹ کے حوالے سے تو نہیں خیر کہہ رہا, لیکن جو میں آپ کو اے پہ مٹیریل دوں گا وہ آپ نے ضرور پڑھنے تاکہ آپ کا بیسک کنسیپٹس کلیئر ہو. ریوائیو اینی تھنگ ناٹ ان فورس, کہ پھر سے زندہ نہیں کرتی جو چیز ناٹ ان فورس ہو. آر ایگزسٹنگ, جو کہ وجود میں ہو. ایٹ دا ٹائم وچ دا رپیل ٹیک افیکٹ. ورڈ ہے کہ ایٹ دا ٹائم وچ دا رپیل ٹیک افیکٹ. اس پر میں آپ کو مٹیریل دوں گا, اس سے آپ کو یہ تھوڑا کلیئر بھی ہو جائے گا. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو رپیل کے متعلق بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا. یاد رکھنا ہے کوئی بھی اگر سپوز کیا آپ کے پاس جووینائل ایکٹ 2018 آ گیا, اس سے پہلے کون سا تھا؟ جووینائل آرڈیننس تھا. کون سے سال کا؟ 2000 کا. یاد رکھنا ہے اگر اس لاء کے تحت کوئی پہلے پنشمنٹ ہو چکی ہے یا کسی لاء کے تحت آپ کو کوئی رائٹس کریٹ ہو چکے ہیں یا کوئی لائبلٹیز کریٹ ہو چکی ہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے. سپوز اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب 2015 میں تو چل رہا تھا جووینائل آرڈیننس, مجھے سزا اس لاء کے تحت ہوئی, اب تو ایکٹ ہی نیا آ گیا ہے. لاء کہتا ہے کہ نہیں, رپیل کی وجہ سے وہ چیزیں جو پنشمنٹ مل چکی ہیں, جو آپ کو رائٹس مل انکرڈ ہو چکے ہیں یا لائبلٹیز ہیں, وہ ختم نہیں ہوں گی. اب کوئی چیز آپ نے یاد رکھنے, اگر نئے لاء میں آپ کو کچھ نئے رائٹس مل جاتے ہیں, پہلے وہ رائٹس تھے ہی نہیں, تو پھر آپ کو پچھلے میں سے تو نہیں وہ فائدے دیے جائیں گے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں ایک پرنسپل ہوتا ہے جی لوکس پوٹینشیا, آپ نے دیکھا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے ونس رائٹ اکروڈ کین ناٹ بی سنیچ سبسیکوینٹلی. میں اس کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ نے پڑھنا ہے, لیکن رپیل کا افیکٹ بتاتا ہے
کہ اپیل جو ہوتی ہے یہ کسی پریویس آپریشن جو ہوتا ہے اس پر افیکٹ نہیں کرتی. جو اس کے تحت سپوز کیا اگر اس کے تحت کوئی پچھلے انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, کوئی لیگل پروسیڈنگ پچھلے لا کے تحت ہو چکی ہے, تو نیا آنے والے سے وہ رپیل نہیں ہوتی, وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. یہ ہے بیسک اس کا کنسیپٹ کہ اگر رپیل کی وجہ سے, جیسے ہم اس کی کلاس دیکھتے ہیں آگے بی دیکھتے ہیں, افیکٹ دا پریویس آپریشن آف اینی انیکٹمنٹ سو ریپیلڈ اور اینی تھنگ ڈیولی ڈن اور سفر دیر انڈر. پریویس آپریشن کی بات کی ہے یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پر افیکٹ نہیں کرے گی. کلاس سی پہ چلتے ہیں. افیکٹ اینی رائٹ پریویلیج اوبلیگیشن لائبلٹی ایکوائرڈ اکروڈ اور انکرڈ انڈر اینی انیکٹمنٹ سو ریپیل, یعنی کوئی آپ کو رائٹس اوبلیگیشن یا کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہو چکی ہے تو اس کو بھی ختم نہیں کرے گی. اس طرح آگے چلتے ہیں. افیکٹ اینی پینلٹی فور فیچر اور پنشمنٹ, یعنی کوئی پینلٹی ہو چکی ہے, کوئی پنشمنٹ ہو چکی ہے تو اس کو بھی افیکٹ نہیں کرے گی. اسی طرح لاسٹ پہ آتے ہیں, وہاں پر لکھا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یا کوئی ریمیڈی کریٹ ہو چکی ہے تو اس کو بھی ختم نہیں کرے گی. اب اس کے متعلق جو میں نے آپ کو ایک چیز بتانی ہے وہ یاد رکھیے گا کہ یہ سیکشن آپ نے مارنا ہے ٹکا کے رٹا, یہ پیپر میں آ جانا ہے. اس پر میں نے جو شارٹ تھوڑے سے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ میں آج دیکھتا ہوں, کیونکہ سیکشن 6 پہ تو میں نے بنا کے رکھے تھے, وہ میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں جا کے اس کو, پھر میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. ایک اور بھی ججمنٹ اس پر لکھ لیں. پی ایل ڈی 1980 لاہور پیج 195. پی ایل ڈی 1980 لاہور پیج 195. یعنی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک سیونگ سیکشن ہے. جو پچھلے لا میں آپ کے پاس رائٹس لائبلٹیز کریٹ ہو چکی تھی نا, وہ قائم رہیں گے. 1980 لاہور پیج 195. ریپیل کو اگر جب ہم دیکھتے ہیں بلیکس لا ڈکشنری میں تو وہاں اس کے میننگ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ ریسینڈ لکھا ہوا ہے, ایبروگیشن لکھا ہوا ہے, ابالش لکھا ہوا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جی سیکشن 7 پہ, 6A پہ چلتے ہیں. اس کو دھیان سے دیکھیے گا, یہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ پیپر میں آ جانا ہے آپ کو. سیکشن 6 جب ہم نے دیکھا کیا کہتا ہے جی, ریپیل آف ایکٹ میکنگ ٹیکسچوئل امینڈمنٹ ان ایکٹ اور ریگولیشن ویئر اینی سینٹرل ایکٹ اور ریگولیشن میڈ آفٹر دا کمنسمنٹ آف دس ایکٹ ریپیلز اینی انیکٹمنٹ بائی وچ دا ٹیکسٹ اور اینی سینٹرل ایکٹ اور ریگولیشن واز امینڈیڈ بائی دا ایکسپریس اومیشن انسرشن. اس کا تھوڑا سا بریف 2 لائنوں کا ریفرنس 6A پہ لکھ لیں. دا پلین افیکٹ آف سیکشن 6A آف دا جنرل کلاس ایکٹ, PLAIN, the plain effect of section 6A of the General Clause Act is that the repeal of an amending act, the repeal of an amending act the repeal of an amending act does not affect the continuance of the amendment, affect the continuance of the amendment, does not affect the continuance of the amendment, which in fact becomes a part and parcel of the main act, which in fact becomes a part and parcel of the main act. اب دیکھیں کوئی لا بدل گیا, اگر وہی چیز نئے لا میں بھی آ جائے تو اس کے افیکٹ تو نہیں پڑے گا نا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ اگر وہی چیز ایک نئے لا میں بھی آ جائے جو پچھلے میں تھی تو اس سے افیکٹ نہیں پڑے گا. اس کے بعد چلتے ہیں سیکشن 7 پہ.
سیکشن 7 یہ بڑے سمپل سے سیکشن ہے. ریوائول آف ریپیلڈ انیکٹمنٹ ان اینی سینٹرل ایکٹ اور ریگولیشن میڈ آفٹر، یہ تو ہر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر سیکشن میں آئے گی. In any central or regulation made after the commencement of this act, it shall be necessary for the purpose of reviving either wholly or partially any enactment wholly or partially repealed expressly to state that purpose. This section applies also to central acts made after the 3rd day of January 1968 and to regulation made or after the 14th day of January. جب یاد رکھنا ہے ورڈ یہاں پر انہوں نے کلیئر کر دیا ہے، فار دا پرپز آف ریوائونگ. جب آپ ریوائیو کر رہے ہو تو آپ نے اس کا پرپز ضرور لکھنا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں ریوائیو، کس ریزن کے لیے. ایویں تو نہیں آپ نے وہ ریوائیو کر دینا، جیسے آپ کوئی چیز کو ختم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی پرپز تو لکھے نا کیوں کر رہے ہیں. یاد رکھنا ہے جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ریٹروسپیکٹو ہوتی ہیں، ایک پروسپیکٹو ہوتی ہیں. ریٹروسپیکٹو کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پیچھے سے ہوتا ہے، پروسپیکٹو جو ہوگا وہ آج سے ہوگا، اگر آج ہوا ہے تو آج سے شروع ہوگا. ریٹروسپیکٹو اور پروسپیکٹو. اس کے بعد سیکشن 8 پہ چلتے ہیں جی. کنسٹرکشن آف ریفرنس ٹو ریپیلڈ انیکٹمنٹ. اس کا بھی لکھیں. سیکشن 8 ہیز بین ڈسکرائب. سیکشن 8 ہیز بین ڈسکرائب ایز این illustration of a journal and well-established principle of interpretation that normally the repeal and reenactment of a law should not upset the scheme. Should not upset the scheme and provision of other enactment which relates to the repeal enactment. Sir, on provisions of other enactments, which relates to the repealed enactment. یعنی اگر ایک لا ریپیل ہو گیا ہے تو وہ دوسرے جو اگر کسی کلاس کے لا کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو ان کو وہ ریپیل جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گا. یہ سیکشن ہمارا 8 تھا. اس کے بعد سیکشن 9. اب سیکشن 9 ذرا دھیان سے سن لیجئے گا. یہاں پر ورڈ استعمال ہوگا فرام، ٹو اور آف. آف تو نہیں لکھا ہوا یہاں پر لیکن ہم تینوں ورڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں. سیکشن 9. In any central act or regulation made after the commencement of this act, it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in series of days or any other period of time to use the word from. یہ نہیں کہ یہاں پہ نوٹ کریں نیچے لائن کے for the purpose of excluding the first in series of days or any other period of time to use the word from. اب سپوز کیا فرام 10/12/2019
تو جو پہلا دن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ایکسکلوڈ ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو پہلا دن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ایکسکلوڈ. جب ورڈ فرام کریں گے تو وہ دن ایکسکلوڈ ہو جائے گا. اینڈ فار دا پرپز آف انکلوڈنگ دا لاسٹ ان سیریز آف ڈیز اور اینی ادر پیریڈ آف ٹائم ٹو یوز دا ورڈ ٹو. اب دیکھیں فرام 1/1/2019 ٹو 1/1/2020. تو کیا جو 1/1/2020 ہے وہ انکلوڈ ہوا ہے یا ایکسکلوڈ ہوا ہے؟ وہ انکلوڈ ہوا ہے کیونکہ ورڈ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ ٹو. آپ تو بڑے جینیس ہیں یار. آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ چلتے ہیں 9 پہ. 9 ہم نے کر نہیں لیا. سیکشن 10 پہ آ جائیں. یہ ہے جی کمپوٹیشن آف ٹائم. اس کو ایک دفعہ ریڈ کریں آپ. ویئر بائی اینی سینٹرل ایکٹ اور ریگولیشن میڈ آفٹر دا کمنسمنٹ آف دس ایکٹ اینی ایکٹ اور پروسیڈنگ از ڈائریکٹڈ اور الاؤڈ ٹو بی ڈن اور ٹیکن ان اینی کورٹ اور آفس آن اے سرٹن ڈے or within a prescribed period, then if the court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the court or office is open. جیسے جس دن لاسٹ ڈیز ہے سپوز کیا آپ کے فارم جمع کروانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ بن رہی ہے سنڈے کو، تو منڈے اس میں کیا ہو جائے گا؟ انکلوڈ ہو جائے گا. اسی طرح لمیٹیشن کا اگر آپ سیکشن 4 پڑھیں تو وہ بھی سیم ہی ہے کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے سپوز سنڈے آ رہا ہے تو منڈے بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے. آگے آتا ہے جی سیکشن 11. میئرمنٹ آف ڈسٹینس. یاد رکھنا ہے کہ جب بھی میئرمنٹ آف ڈسٹینس ہوگی تو وہ ہمیشہ اوریزنٹل ہوگی. اوریزنٹل لائن یہ ہوتی ہے، ایک ورٹیکل ہوتی ہے، یہ اوریزنٹل ہوگی. ایک ہم ہوتی ہے نا جس سے آپ کہتے ہیں ورٹیکل، وہ عمودی ایسی ہوتی ہے. اس کے بعد سیکشن 12 بڑا سمپل سا ہے. ڈیوٹی ٹو بی ٹیکن پرو ریٹ ان انیکٹمنٹ. پرو ریٹ ہوتا ہے تناسب سے. سیکشن 12 پہ چلتے ہیں جی. ڈیوٹی ٹو بی ٹیکن پرو ریٹ ان انیکٹمنٹ. پرو ریٹ ہوتا ہے تناسب سے. سپوز کیا جتنا ویٹ ہوگا اس پر ڈیوٹی بھی اتنی ہی چارج کی جائے گی. یعنی کہ ٹیکس آپ لگاتے ہیں، سپوز اگر 1 من چینی ہے تو اس پر ٹیکس 1 من کے حساب سے لگے گا. اگر 10,000 من ہے تو اس پر ٹیکس بھی پھر 10,000 من. جتنا جس تناسب سے ہوگا وہاں پر ڈیوٹی یا ٹیکس بھی اسی حساب سے ہی لگے گا. یہ سیکشن 12 تھا ہمارے پاس. اس کے بعد سیکشن 13 ہے جنڈر اور نمبر ہیں، یعنی مذکر جو ہیں مونس اس کے تحت ایک ہی ہیں، وید اور جمع وہ بھی ایک ہی ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی سیکشن 14 پاور کنفرڈ ٹو بی ایکسرسائز فرام ٹائم ٹو ٹائم. اب جو بھی پاور لا جو ہے وہ کنفر کرتا ہے، یاد رکھنا ہے وہ جب ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے اس پاور کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی ورڈنگ دیکھ لیں آپ. جب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پہلے پیرے کے اندر لائن ہے نا، مے بی دا ایکسرسائز فرام ٹائم ٹو ٹائم ایز اوکیزن ریکوائرس، جب وقت پڑے گی آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. آگے آتا ہے جی سیکشن 15 پاور ٹو اپوائنٹ ٹو انکلوڈ پاور ٹو اپوائنٹ ایکس افیشیو. اس کی ریڈنگ کریں. کہ جب آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں یا آپ اس کے نام سے بھی کر سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ لکھ لیں. اپوائنٹمنٹ میں بی میڈ ایدر بائی نیم اور بائی ورچو آف آفس. اس کے نام سے بھی کر سکتے ہیں اور آفس سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد 16 آتا ہے. 16 ہے جی
Section 16, power to appoint to include power to suspend or dismissal. یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے, جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈسمسل اتھارٹی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ لا نے اگر کر دی ہے, یہ پہلے ایک کیس چلا تھا اس پر, ہوا یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ریلیٹڈ تھا کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی تو ہے لیکن ڈسمسل اتھارٹی نہیں تھی. یہ غالباً جنگ کرامت صاحب جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو یہ تب کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ ایشو ہوا کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے نا وہ ڈسمسل اتھارٹی کا تو ہمارا یہاں لکھے نہیں ہے لا میں کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہٹا سکیں. تو پھر ہیلڈ یہ ہوا تھا اس کلاس کو دیکھتے ہوئے کہ جو 16 کے تحت جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈسمسل اتھارٹی بھی ہوتی ہے. یہ ہمارا سیکشن 16 تھا. اس کے بعد چلتے ہیں جی 17 پہ, سبسٹیٹیوشن آف فنکشنریز. کہ جب آپ نے سبسٹیٹیوشن آف فنکشن, اس کو تھوڑا ریڈ کرتے ہیں. In any central act or regulation made after the commencement of this act, it shall be sufficient for the purpose of including the application of law to every person or number of persons for the time being, excluding the function of an office, to mention the official title of the officer at present executing the function or that of the officer by whom the function are commonly executed. یعنی جب آپ نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ اس آفیسر کا کیا کر دیتے ہیں, نام لکھ دیتے ہیں, یا اس کے عہدے سے کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں. سر فیڈرل ایکٹ میں اور سینٹرل ایکٹ میں یہ کہاں پہ کون کیا ہے؟ چلو اس کا میں سیکشن جو 17 ہے آپ کے پاس, میں اس کا لکھوا دیتا ہوں, آپ کو وہ لکھ لیں. Section 17 of General Clauses Act, Section 17 of General Clauses Act stipulates that it shall be sufficient for the purpose of indicating the application of law. اب پرپس کیا ہے؟ for the purpose of indicating the application of law to every person or number of persons for the time being executing the function of an office. اب یہاں سے آپ کی لائن سمجھنے والے شروع ہو جاتی ہے. To mention the official title of the officer. To mention the official title of the officer at present executing the function, or that of the office by whom the function are commonly executed, or that of the office by whom the function are commonly executed. یہ تھا جی آپ کا سیکشن 17 جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے. جو ہمارے پاس سیکشن 16 ہے وہ ہم نے دیکھا. اب چلتے ہیں جی 17 اور 18 پر. سکسیسرز, اس کے لیے چھوٹی سی 2 لائنیں ہیں وہ لکھ لیں. It provides that for the purpose of indicating the relation of a law to the successor of any functionaries of a law to the successor of any functionaries or corporation
it will be sufficient to express its relation to the express its relation to the functionaries or corporations. یہ پڑھیں ایک دفعہ, کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی فلاں بندے کا کمپنی کے ساتھ کیا تعلق ہے, کوئی ڈائریکٹر ہے, کوئی کیا چیز ہے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو اس کا لنک ہوگا نا. یہ اس حوالے سے ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی سیکشن 19 پر. آفیشیل چیفس اینڈ سبارڈینیٹ. اب سیکشن 19 یہ بھی بڑا سمپل ہے. اب یہاں پر جو لائن ہے یہ دیکھیے, آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا. آگے اوپر والی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ساری لائنز جو ہیں وہ سیم ہی سیکشن میں آ رہی ہیں. That a law relative to the chief or superior of an office shall apply to the deputies or subordinate lawful performing the duties of that office in the place of their superior to prescribe the duty of the superior. یعنی ان جو چیزیں جو شخص نیچے جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہوتے ہیں, اگر سپیریئر نہیں ہوتا ہے تو ان پر بھی وہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھیں. یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں ڈیوٹی جج. اگر ایک بندہ جو ہے جو اپنی جگہ پر سپوز جج صاحب ہیں, ایڈیشنل سیشن جج صاحب, وہ چھٹی پر ہیں, یا کوئی افیسر یا کوئی سبارڈینیٹ جو ان کی جگہ پر آتا ہے, جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے. سپوز کیا وہ بیل گرانٹ کر سکتا ہے تو دوسرا بھی بیل گرانٹ کر سکتا ہے. اگر سپوز کیا اگر ایک سپیریئر آفیسر ہے, اب وہ جب تک سائن نہیں کرے گا پٹرول نہیں نکلوایا جائے گا. اگر اس کی جگہ پر کوئی چارج سنبھالتا ہے تو وہ بھی آ کر وہ سائن کر دے تو وہ جو ہے پٹرول لے کے آئیں گے. یعنی کہ وہ فنکشن اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ سیم کر سکتے ہیں. آگے سیکشن 20 آتا ہے. کنسٹرکشن آف آرڈرز ایٹسٹرا ایشوڈ انڈر انیکٹمنٹ. یاد رکھنا ہے یہ سیکشن کا تھوڑا کنسیپٹ آپ کو دیتا ہوں. کنسٹرکشن آف آرڈرز ایٹسٹرا ایشوڈ انڈر انیکٹمنٹ. اب اگر سپوز کیا آپ کی سول جج کی ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے, سول جج کی ایڈورٹیزمنٹ جو آئی ہے انہوں نے لکھا یہاں پر کہ 35 ایئرس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے جن کی اس مہینے 35 سے ایکسیڈ کر جانا ہے. انہوں نے لکھا ہوا 35 سے کئی لوگ جو ہیں وہ ایکسیڈ کر جائیں گے. اب دوبارہ اگر ری ایڈورٹیزمنٹ آ جاتی ہے, وہ جو پہلے جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ تو گئے نا کام سے, تو اب پیرنٹ لیجسلیشن ہے, جیسے پی پی ایس سی کے رولز ہیں وہاں پر پیرنٹ لیجسلیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر جس نے ایک دفعہ اپلائی کر لیا اس کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیا ہے ایلیجیبل ہے. یہ نہیں کہ پیرنٹ لیجسلیشن سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں اگر کوئی چیز نہیں موجود ہے تو پیرنٹ لیجسلیشن کو دیکھ لیں. اسی طرح ہم نے ایک کیس کیا تھا کہ حفظ آباد میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آئی. ایڈورٹیزمنٹ کے اندر انہوں نے کہا, یہاں پہ ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی کہ جناب اس کی ایج تو اب ری ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے تو ایج جو ہے وہ اب زیادہ ہو گئی ہے. اس سلسلے میں ہم آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے رولز میں تو لکھے ہی نہیں ہوا, نہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا ہوا. میں نے کہا جناب والا کہ یہ دیکھیں جنرل کلاس ایکٹ ہے, یہ انٹرپریٹیشن کرتا ہے. پیرنٹ لیجسلیشن کو آپ دیکھیں, پیرنٹ لیجسلیشن ہمارے پاس پی پی ایس سی ہے, ایف پی ایس سی ہے, جن کے اپنے رولز ہیں. آپ پیرنٹ لیجسلیشن کو دیکھیں, اور جنرل کلاس ایکٹ کا سیکشن بھی یہی کہتا ہے کہ پیرنٹ لیجسلیشن کو دیکھیں, مین کو دیکھیں. تو پھر انہوں نے ریٹ الاؤ کی تھی. اس کے بعد سیکشن 20A کیا ہے جی, جتنے بھی رولز اور آرڈرز ہیں وہ کس میں پبلش ہوں گے, آفیشیل گزٹ میں. اس کے بعد 21 آتا ہے, پاور ٹو میک, ٹو انکلوڈ, پاور ٹو ایڈ, ٹو امینڈ,
ویری یا ریسنڈ آرڈر رولز بائی لاس. تو سیکشن 21 میں ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ جو ایڈ کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, ختم بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو اتھارٹی جو ہے کو آرڈر پاس کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہے اس کو ویری, ایمینڈ یا کینسل کرنے کی بھی مجاز ہو سکتی ہے. یہ سیکشن ہمارے پاس 21 تھا. الٹیمیٹ ریزن تو آپ نے دینی ہوتی ہے نا, کس وجہ سے کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کام تو کر رہے ہیں, ایسے تو نہیں کریں گے نا. اس کے بعد 22 آتا ہے جی ہمارے پاس. اس کا مین سیکشن جو آگے آئے گا نا وہ 26 آ رہا ہے. کوئی اتنا مشکل لا تو نہیں ہے یہ, لگتا تھا مشکل, ہم نے تو بڑا آسانی سے بنایا ہے اس کو کہ آپ کو آسان لگے. 22 ہے جی, میکنگ آف رولز اور بائی لاز اینڈ ایشوئنگ آف آرڈرز بٹوین پاسنگ اینڈ کمنسمنٹ انیکٹمنٹ. سپوز کیا لا کہتا ہے کہ فلاں لا بنے گا اور اس کے رولز بنیں گے, یا اس کے کوئی بائی لاز بنا دیے جاتے ہیں. آج رولز بھی بنا دیے گئے, ٹھیک ہے, لیکن ایکٹ کے اندر آپ نے سپوز یہ لکھ دیا کہ یہ 2021 سے جو ہے وہ اس کی انفورسمنٹ ہوگی. تو جو بائی لاز, جو رولز بنے ہیں وہ تب تک انفورس نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ مین ایکٹ انفورس نہ ہو. یہ ہے سیکشن آپ کا 22. اس کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے. تو باقی سیکشن ہے وہ تو ہم نے نہیں کیا, وہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا, اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو وہ مجھ سے آپ ڈسکس کر لیجئے گا. لیکن جو سیکشن 25 ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جو پی پی سی اور سی آر پی سی میں فائن کے لیے جو وارنٹ وغیرہ ایشو کیے جاتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں, اگر کسی جگہ کسی لا میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ آپ طریقہ کار پی پی سی اور سی آر پی سی والا اختیار کر سکتے ہیں. کسی بھی لا میں, جنرل لا میں رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں. نیکسٹ آتا ہے جی 26, پروویژن ایز ٹو offences punishable 2 or more enactments. ایک جرم کے لیے یاد رکھیے گا 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی. یہی ہمارے پاس پرنسپل ہے ڈبل جیپرڈی کا. یہ جب آپ نے 403 اس کے لیے بڑی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. اس کے لیے 2 آرٹیکل بڑے اہم ہوتے ہیں, آرٹیکل 13 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور 403 سی آر پی سی. کسی حد تک اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں 71 بھی پی پی سی, وہ بھی ایک دفعہ آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ یہ ورڈ پڑھیں یہاں پر کیا لکھا ہے, اینڈ کی لائن ہی آپ دیکھ لیں سیکشن 26 کی, بٹ شیل ناٹ بی لیبل ٹو پنش ٹوائس فار دا سیم اوفینس. 2 دفعہ کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد آپ کے 27 28 ان کو آپ خود دیکھیے گا. کل